اس کے بعد اگین سورت بقرہ آیت نمبر 177، یہ کمپلیٹ ڈیفینیشن تقوی کی مکمل تعریف۔ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے۔ اب خوبیاں اللہ گنانے لگا کہ اچھا شخص کون ہے، تقوی والا شخص کون ہے، اس کی خوبیاں گنیے گا۔ جو اللہ تعالیٰ پر حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔ اگر وہ ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ تقوی پہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی ڈیفینیشن ہے، اور اگر مسلمان روزے کی شکل میں اس ڈیفینیشن کو سمجھ لیتے تو مجھے بتاؤ اسلام کیسے مغلوب ہو سکتا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ محبت، یہ جو میں کہنے لگا ہوں اس کو ہم بتوں کی طرح پوج رہے ہیں، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مساکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے۔ یعنی کہ وہ بندہ مال سے محبت نہیں کرتا ہے، اپنے اس مال پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ غلبہ اسلام کی راہ میں، اور یہ جو جتنے میں نے بولے ہیں گروہ ان میں تقسیم کرتا ہے۔ اور ساتھ تو اللہ کہتا ہے وہ تقوی پہ ہے، اور ساتھ اللہ پھر مزید کہتا ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ قائم کرے، نماز کی پابندی کرے۔ جب لفظ نماز کی پابندی ہوگی تو وہ صرف اقیم الصلاۃ ہوگی جس کی بنیاد اقرا صلاۃ ہوگی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ جب وعدہ کرے، آگے کیا ہے کہ جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے۔ ہم وعدوں کو پورا ہی نہیں کرتے۔ تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت، یعنی جب تنگ دستی آ جائے، جب کہیں آزمائش آ جائے، جب کہیں درد آ جائے، جب کہیں لڑائی ہو تو اس کے اندر صبر پیدا ہو جائے۔ اور اگر آپ کا روزہ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر پیدا نہیں کر رہا ہے تو وہ قرون اولیٰ کا روزہ نہیں ہے۔ یہی سچے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی پرہیزگار ہیں۔ تو یہ پرہیزگاروں کی مکمل ڈیفینیشن تھی، جس کی بنیاد، جو کہ بنیاد ہے روزے کی۔ آگے اس سے بڑی بات، سورت آل عمران نمبر اس کا 3 ہے، آیت نمبر 186۔ یہاں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا جھنجھوڑا ہے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری جانوں اور مالوں سے تمہاری آزمائش کروں گا۔ میں نے نہیں دینے خدا کی راہ میں، میں نے اپنا پتر اللہ کی راہ میں نہیں دینا۔ اس کی سانسیں کس کے پاس ہیں؟ تمہارا مال کس کے پاس ہے؟ تمہیں مال دے کون رہا ہے؟ کیا تم اپنی عقل اور شعور سے وہ مال کما رہے ہو؟ کیا اس وہم اور ظن اور گمان میں مبتلا ہو چکے ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ کم ہو جائے گا، اور اس وہم و گمان میں مبتلا ہو کہ اللہ کہ میں اپنے بچوں کو خدا کی راہ میں اس عمل میں اس گروہ میں شامل کر دوں گا تو وہ میرے سے دور نکل جائیں گے، وہ میرا خیال نہیں کریں گے۔ تو اللہ کہتا میں ان چیزوں سے تمہاری آزمائش کروں گا۔ یہ تقوی کی بنیاد ہیں جو کہ روزے کی شکل میں، روزے کے عمل سے آپ کے اندر پیدا ہونی تھی۔ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑے گی۔ آپ کو مشرکوں کی اور دوسرے پہلے لوگوں کی یہ باتیں سننی پڑیں گی۔ یہ چھوٹا سا گروہ ہے، اس میں چند لوگ ہیں، یہ دکھ دینے والی باتیں، اور اگر اس کی گہرائی میں جاؤں تو یہ بھی ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اس پیغام کو ٹائم ہی نہیں دیا۔ ہم روزی روٹی کے چکر میں سارا زندگی کے مقصد کو صرف یہی سمجھ لیا کہ یہ روزی روٹی کے لیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، یا یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اپنی اولاد کو پیدا کرنا ہے تو پھر تو وہ دکھ والی باتیں آپ سے کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے دکھی نہیں ہونا ہے۔ اگر تم نے روزہ رکھا ہے قرون اولیٰ کا تو پھر تم دکھی نہیں ہوگے۔
اور اگر تم صبر کر لو، روزہ صبر پیدا کرتا ہے، اور پرہیزگاری تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ ہمت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے انسان کو بے ہمتا پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے ہمت دلانے کے لیے جو پورے کا پورا قرآن مجید آپ کی طرف منتقل کر دیا۔ اس ہمت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اکرام، جنہوں نے اپنے بچوں کو نہ دیکھا، جنہوں نے اپنے مال متاع کو نہ دیکھا، جنہوں نے اپنی گھروں کو نہ دیکھا، اپنے شہروں کو نہ دیکھا، اپنے ملکوں کو نہ دیکھا، آج مجھے بتائیں آپ کو تھوڑا سا کہیں دور ہجرت کر جائیں تو کرنا پڑ جائے نا، کہیں جان نکل جائے گی آپ کی، جان نکل جائے گی آپ کی۔ آگے بات قرآن سے ہوگی، مزہ ہی تب آتا ہے۔ کوئی انکار کرے نا قرآن کا، کسی کی جرت ہے انکار کرے۔ اگین سورت الاعراف ہے، اعراف، اگر کہیں غلطی ہو جائے لفظ پڑھنے میں تو معاف کر دیجئے گا، میں بھی ایک انسان ہی ہوں، اور نمبر اس کا 26 ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا، غور کیجئے گا یہ لفظ، میں لباس کی تعریف کرنے لگا ہوں۔ یہ شعور، یہ روشنی، میں ابھی اتنا بدگمان نہیں ہوا کہ میرے میں یہ آئی ہے، یہ میری لیاقت ہے، یہ اس کی روشنی ہے جو ادھر بیٹھا ہے، یہ اس کی روشنی ہے۔ اس نے دماغ کے ان بند کھلیوں کو کھول کے رکھ دیا جو کرنوں سے، جو صدیوں سے تہ در تہ بند کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، کیونکہ اگر آج میں بول رہا ہوں تو پھر وہ ناکام کوشش ہی ہے، وہ ناکام کوشش کی گئی۔ اگر آج میں 100 سال گزرنے کے بعد، بلکہ 67 24 تقریباً 1.25 سال ہو گیا اس اللہ کے بندے کو گئے ہوئے اوپر، اور اگر آج میں بول رہا ہوں تو وہ ناکام کوششیں تھیں اور یہ کامیاب کوششیں ہیں۔ لباس پیدا کیا، اب لباس پہننے کا مقصد کیا ہے؟ اب تھوڑا سا ادھر، حالانکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں ایسے اشارتاً جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اگر وہ لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو نہیں چھپاتا، وہ ازرو قرآن صحیح لباس نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں، اپنے بیٹیوں میں، اپنے بیٹوں کے لباسوں کو چیک کریں، کیا وہ گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں اس تعریف کے اگینسٹ تو نہیں جا رہے ہیں؟ آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر کے جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نے یہ تربیت نہیں کی ہے تو آپ پھر جنت کو بھول جائیں اس جنت کو، بلکہ گناہ گاری کے زمرے میں آ رہے ہیں کہ آپ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور آگے پھر اللہ نے کیا، اور تقوی کا لباس اس سے بڑھ کر ہے۔ ہوئے 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 تقوی کا لباس، یہ جو میں نے سارے عمل گنائے نا تھوڑی دیر پہلے قرآن مجید میں، یہ تقوی کا لباس ہے۔ جو بندہ وہ کام کرے گا جو میں نے ابھی گنا دیے ایک ایک کر کے، کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ خیال رکھے گا، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، وہ تقوی کا لباس ہے، جو کس سے پیدا ہوا؟ روزے سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ آگے جی سورت البقرہ، اگین 278 سارا ہے سورت بقرہ، ماشاءاللہ۔ یہاں پہ ایک اور بڑا کنسیپٹ ہے، اس پہ میں بات نہیں کروں گا، ربا پہ۔ میں خود فنانس کا طالب علم ہوں، میں ربا پہ بات نہیں کروں گا، یہ میرا کسی دن پھر چیپٹر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی، یہ تقوی، ڈرو ڈرو ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو۔ اللہ کہتا سود
چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، یعنی کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ کے اندر سود کو چھوڑنے کی ہمت اور قوت اور طاقت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو کمپلیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے وہ روزے کی. لیکن یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل سسٹم ہے، اس پہ بڑا کام کرنے والا ہے، اس پہ میں بڑے عرصے سے لگا ہوں. اور یہ اس وقت تک آپ کے فائنینشیل سسٹم غالب نہیں ہو سکتے. آپ کے اکنامک سسٹم، جناب اکنامکس کے طالب علم صاحب، آپ کے اکنامک سسٹم، آپ کے فائنینشیل سسٹم اس وقت تک غالب نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر قوت نہیں ہے، جب تک تمہارے اندر اتفاق و اتحاد نہیں ہے، جب تک تم گروہ بندی سے نہیں نکلتے. اس وقت تک کوئی آپ کا اکنامک سسٹم، کوئی آپ رونا روتے رہتے ہیں کہ ہماری زبان نہیں جی بولی جا رہی. جب آپ غالب ہی نہیں ہیں تو آپ کی زبان کیسے استعمال ہوگی؟ جو قومیں غالب ہیں وہ ریسرچ کرتی ہیں، ان کی ریسرچ انہی کی زبانوں میں ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو غالب ہونا پڑے گا. بے شک. عام باتیں نہیں کروں گا میں، الجھاؤں گا نہیں میں.